بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ ضرور میں ان سے انتقام لوں گا، اگرچہ کئی ایک ازمنہ اور صدیوں کے بعد ہو۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان سے حجاب اٹھا دیے اور اولاد امام حسین علیہ السلام کے انوار انہیں دکھائے، تو ملائکہ انہیں دیکھ کر خوش ہوئے۔ پس ان میں سے ایک نور کو انہوں نے دیکھا کہ جو ان کے درمیان کھڑے ہو کر نماز میں مشغول تھا، اور خداوند عالم نے فرمایا کہ میں اس قائم کے ذریعے ان سے انتقام لوں گا۔ فقیر کہتا ہے کہ چھٹی فصل میں اس اسم مبارک کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ 7واں میم ہے میم دال صلی اللہ علیہ وآلہ وأہل بیتہ، جو کہ اسم اصلی ہے حضرت علیہ السلام کا، جیسا کہ اخبار متواتر خاصہ و عامہ میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرا ہم نام ہے، اور خبر لوح میں حضرت علیہ السلام کا نام اس طرح ضبط ہوا ہے: ابو القاسم محمد بن حسن ہو و حجت اللہ القائم، لیکن مخفی نہ رہے۔ اخبار کثیرہ و معتبرہ حضرت کے ظہور و مفعول السرور تک مجالس و محافل میں اس اسم مبارک کا حرام ہے، اور یہ حکم حضرت علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے کہ قد مع امامیہ فقیہہ و متکلمین و محدثین کے نزدیک مسلم ہے، یہاں تک کہ شیخ اقدام حسن بن موسیٰ نوبخشی کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکم خاص مذہب امامیہ میں سے ہے، اور خواجہ نصیر الدین طوسی کے زمانے تک کسی سے اس سلسلے میں اختلاف نقل نہیں ہوا۔ یہ مرحوم جواز کے الغمہ کے زمانے میں اور شیخ بہائی کے زمانے میں یہ مسئلہ نظری ہو گیا، اور فضلاء کے درمیان محل تشاجر و بحث قرار پایا، یہاں تک کہ اس میں علیحدہ رسائل لکھے گئے۔ مثلاً محقق کا ایک رسالہ تحریم التسمیہ، سلیمان ماخوری کا، اور کشف الطعامیہ حضرت شیخ حرمعملی رضوان اللہ علیہم وغیر ذالک، و تفصیلی گفتگو نجم ثاقب میں موجود ہے۔ 8واں مہدی صلوات اللہ، جو کہ تمام فرقے اسلامیہ میں آپ علیہ السلام کے اسماء و القاب سے زیادہ مشہور ہے۔ 9واں ماہ معین، یعنی روئے زمین پر ظاہر و جاری ہونے والا پانی۔ کمال الدین اور عینت طوسی میں حضرت باقر علیہ السلام سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت شریفہ قل ارستہم ان اصبح ماءکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اور کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر تمہارا پانی زمین کے اندر چلا جائے تو تمہارے لیے جاری پانی کون لے کر آئے گا؟ بس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت قائم علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر تمہارا امام تم سے غائب ہو گیا ہے اور تمہیں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے، بس کون ہے جو لے آئے گا؟ تمہارا امام ظاہر جو تمہارے لیے آسمان و زمین اور خداوند عالم کے حلال و حرام کی خبریں لے کر آئے گا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعویل ابھی تک نہیں آئی، اور ضروری ہے کہ اس کی تعویل آئے، اور اس مضمون کے قریب چند دوسری روایات
غیبت نعمانی اور تعویل آلات میں موجود ہے، اور آپ علیہ السلام نے وجہ شبہ پانی سے، جو کہ ہر چیز کی حیات کا سبب ہے، ظاہر ہے، بلکہ وہ حیات و زندگی جو اس وجود معظم کی برکت سے حاصل ہوتی ہے اور ہوگی، اور اس حیات سے جو پانی سے حاصل ہوتی ہے، کئی رتبے اعلیٰ اتم وشد زیادہ دائمی ہے، بلکہ خود پانی کی حیات آن جناب علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ اور کمال الدین میں جناب امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت شریفہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو کہ خدا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا۔ فرمایا یعنی خداوند عالم حضرت امام مہدی علیہ السلام کی وجہ سے زمین کو اس کے اہل کفر کی بنا پر مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا، اور کافر مردہ ہے۔ اور شیخ طوسی کی روایت کی بنا پر آیت مذکورہ میں خداوند عالم قائم آل محمد علیہ السلام کی وجہ سے زمین کے اس کے مرنے کے بعد اصلاح کرے گا، یعنی اس کے اہل ملک کے ظلم و جور کے بعد مخفی نہ رہے، چونکہ ایام ظہور میں لوگ اس چشمہ فیض الہی سے سہولت و آسانی کے ساتھ فیض حاصل کریں گے، اور مثل اس پیاسے کے جو نہر جاری و خوشگوار کے کنارے پر ہو اور بہراور ہوں گے، تو اس کے لیے سوائے چلو میں پانی لینے کے اور کوئی حالت منتظرہ نہیں ہے۔ لہٰذا اب رنج و تعجب اور عجز و انابہ کے ساتھ آن جناب علیہ السلام سے فیض حاصل ہو سکتا ہے، اور کوئی چیز لی جا سکتی ہے، اور کوئی علم سیکھا جا سکتا ہے، مثل اس پیاسے کے جو کہ گہرے کنویں سے پانی لینا چاہتا ہے۔ وہ صرف آلات و اسباب کے ذریعے ہی زحمت کے ساتھ پانی حاصل کر سکتا ہے اور پیاس کی آگ بجھا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام وہ کنواں کہ جس کو ترک کر دیا گیا ہو تعبیر کیا گیا ہے، اور اس مقام پر اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں۔ باقی رہے آپ علیہ السلام کے شمائل و نقش و نگار، تو روایت ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں خلق و خلق میں، اور جو کچھ روایات سے آپ علیہ السلام کے شمائل و نقش و نگار میں جمع ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سفید سرخی مائل گندم گوں ہیں کہ جس میں شب بیداری کی وجہ سے زردی پیدا ہو گئی ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔